السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، صدق الله مولانا العظيم۔ مطرب المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ماہ ذی الحج میں جو دو بڑی عبادات آنے والی ہے، ایک حج ہے اور دوسرے قربانی، ان دو عظیم الشان عبادات کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے قربانی، جس کو پوری دنیا کے اندر مسلمان ادا کرتے، اور حج کے کئی ایک ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کو حجاج کرام مکے کے اندر ادا کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ہستی سے اس امت کا خاص تعلق ہے، اور انبیاء علیہم السلام بھی ہے، ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق زیادہ ہے اس امت سے، اور اس امت کا زیادہ گہرا ربط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی بنا پر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں سیرت ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا، اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو قدم قدم پر اور ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں بہت سارے اسباق ملیں گے، بہت سارا میسیج ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، جو طور طریقہ اور جو کردار اور جو تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اس ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے۔ اسی وجہ سے ہر نماز کے اندر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جہاں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں،
وہیں پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر بیت اللہ جس کو دیکھنا ثواب ہے، جس کا طواف کرنا ثواب ہے، جس کا طواف عمرہ کہلاتا ہے، اور جس کے طواف کرنے پر رحمتیں اور نیکیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہم کو تمام کے تمام پہلو ہمارے سامنے آئیں گے کہ کس طریقے سے تعمیر کی تھی اور کیا قربانیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. خود اکیلے نہیں بلکہ اپنے پورے گھرانے کو قربانی پر لگا دیا. دین پر چلنا ہے، پورے گھر والوں کو دین پر چلانا ہے، دین پر خود جمنا ہے اور اپنی اولاد بیوی بچوں کو دین پر لگانا ہے. یہ سیرت ابراہیمی ہے. جب تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے تو بطور معجزے کے جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی وہ پتھر اوپر آتا. اس زمانے میں تو کوئی سیڑھی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. ایک باپ اور ایک بیٹا تعمیر کر رہا تھا بیت اللہ کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اینٹ لگاتے تھے. اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور وہ پتھر جیسے اوپر ضرورت پڑتی اوپر جاتا، اس کے بعد پھر نیچے آنا ہوتا نیچے آ جاتا. اس طرح جب تعمیر ہوئی تو معلوم ہوا خود اکیلے نہیں کرے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے لیے. ان کا بھی ہاتھ لگا ہوا ہے، ان کی بھی قربانیاں ہیں. اس واسطے دین پر چلنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی دین پر لگانا ہے. ہم جنت میں جائیں گے، اولاد پیچھے رہ جائے، بیوی پیچھے رہ جائے، ہمارے گھر والے پیچھے رہ جائے، یہ کون انسان برداشت کر سکتا ہے؟ اس واسطے مزاج یہ بننا چاہیے. جب تعمیر مکمل ہوئی، ہاتھ اٹھائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور کہا ربنا، کہا کہ اے میرے پروردگار تقبل منا، اسے قبول فرما لیجئے. قربانی ہماری لگی ہوئی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو قبول نہیں کریں گے وہ چیز نامقبول ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی. تو معلوم یہ ہوا بڑا سا بڑا نیک عمل کر کے آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں نے مسجد کی تعمیر کر دی، میں نے مدرسے کی تعمیر کر دی، میں نے بیواؤں کی مدد کر دی، میں نے یتیموں کی مدد کر دی، میں نے بے سہاراؤں کو آسرا دے دیا، میں نے یتیم خانہ تیار کر دیا، میں نے کئی ایک زمینیں وقف کے لیے پراپرٹی وقف کر دی. نہیں، مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نے تو اپنی کوشش بھر کام کیا ہے، اللہ قبول فرما لیجئے. آپ اگر قبول نہیں فرمائیں گے وہ تمام کی تمام محنت ضائع ہو گئی. آپ قبول کر لیں گے یہ چیز ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک سبق ہے جو انہوں نے امت کو دیا. اور پھر انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار کہ ایک نبی کو مبعوث فرمائیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے اس قوم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے، بھیجیے جو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور جو تلاوت کر کر سنائے اور جو تعلیم دے اور جو تزکیہ کرے، ان کی اصلاح کرے. ایک ایسے پیغمبر کو بھیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا. یہ ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. خود اپنے لیے دعا نہیں کر لینا، پوری امت کے لیے کرنا. خالی اپنے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا کر لیے، اے اللہ صحت دے دیجئے، مال دے دیجئے، پیسہ دے دیجئے، پراپرٹی دے دیجئے، یہ کر دیجئے. نہیں،
اپنے لیے دعا کے ساتھ ساتھ اہل و عیال اور امت کے لیے اور نسلوں کے لیے دعا کرنا یہ سیرت ابراہیمی ہے. دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی کا جو خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ تو بڑا وسیع ہے. ایک صاحب آئے، آ کے دعا کرے، اے اللہ مجھ پہ رحمت بھیجیے، نبی پہ رحمت بھیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، سمندر کے طرح ہے، رحمت کو کم کیوں کرتے ہو؟ رحمت کو تو وسیع کرنا چاہیے. تم دعا یہ کرو، اے اللہ یہ رحمت تمام انسانیت کے اوپر نچھاور کیجیے. اس واسطے دعا اپنے لیے بھی ہونا چاہیے، اولاد کے لیے بھی ہونا چاہیے، انسانیت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. یہ سیرت ابراہیمی ہے. اور جس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی، وہ ماحول شرک کا تھا، کفر کا تھا، بت پرستی کا تھا، بتوں کو بنانے کا، بتوں کو بیچنے کا، بتوں کی تجارت کا، بتوں کی پرستش کا تھا. اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام ماحول کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، توحید کا حکم ہے. اللہ کا موحد اعظم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. توحید کیا ہے؟ توحید دل سے اللہ کو ایک ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دوسروں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، اس پر جو مشقتیں ہیں اس کو برداشت کرنا. یہ ہے توحید، یہ ہے ایمان. اور اس کی دعوت کس نے دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. اور ان کو بتایا یہ جو تمہارے سامنے بت رکھے ہوئے ہیں، یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. نفع کی مالک ایک اللہ ہے، نقصان کے مالک ایک اللہ ہے. وہی معبود حقیقی ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے. اسی کے سامنے سجدہ کرو. یہ بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. پوری کی پوری قوم خلاف ہو گئی. علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں تو اللہ کا پیغام سناؤں گا. کسی کو برا لگتا ہے برا لگنے دے، میں تو اذان دوں گا، میں تو اقامت کہوں گا، میں تو کلمہ طیبہ کو بلند کروں گا، میں تو تلبیہ بلند کروں گا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ آپ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے. اگر کسی کو ناگوار ہوتا ہے مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. میں تو موحد ہوں، توحید پرست ہوں، اور یہی توحید کی امانت مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے جانا ہے، حشر میں لے جانا ہے. روز محشر میں یہی توحید کا چراغ مجھے کام دے گا. اسی وجہ سے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ توحید، یہ پیغام قرآن کا ہے. یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادی پیغام دیا. آپ قرآن کھولیں گے، سیرت ابراہیمی کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ واقعہ بھی ملے گا جب پوری قوم خلاف ہو گئی اور نمرود کو جوش آ گیا. نمرود نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے کہا کہ میں بچا کر رکھوں گا. پوری قوم نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے کہا کہ ہم بچا کر رکھیں گے. پوری قوم نے کہا کہ ہم آگ جلا کر رکھیں گے، اللہ نے کہا کہ ہم آگ میں بچا کر رکھیں گے. نمرود نے کہا کہ حکم میرا چلتا ہے، اللہ نے کہا کہ حکم میرا چلتا ہے. نمرود نے کہا کہ میں آگ میں جلا کر خاکستر کر دوں گا، اللہ نے کہا اسی آگ سے میں صحیح سالم نکالوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے. ایمان پر جب کوئی جمتا ہے، توحید کے اوپر کوئی جمتا ہے، اور یہ زمانہ وہی ہے. یاد رکھیے آج کا زمانہ یہی ہے، پھر سے پلٹ کر آیا ہے. آج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو بت تھے اور جو بت گر تھے، جو بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، آج بھی اسی طریقے سے ہے. اور آج بھی مقابلہ ہے. اہل ایمان ہے، دوسری طرف یہ باطل ہے. ایک طرف توحید پرست ہے، دوسری طرف بت پرست ہے. مقابلہ آج بھی ہے. لیکن آج ہم کمزور کیوں پڑ گئے؟ آج ہمارے اندر وہ حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے اندر وہ ہمتیں کیوں نہیں ہے؟ آج سیرت ابراہیمی کو اپنانے کی ضرورت ہے. سبق لیجئے. یہ قرآن کا واقعہ
صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے سوچئے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے، قرآن کو کھولیے اور یہ آیت کو پڑھیے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب انہوں نے کہا حرقو کہ جلاؤ اور اپنے بتوں کی مدد کرو اور اپنے بتوں کا نام بلند کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارے بتوں کا نام بلند نہیں ہوگا، رب کا نام بلند ہوگا۔ تم جلاؤ گے آگ نہیں جلائے گی، تم کوششیں کرو گے آگ نہیں کرے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، آگ نے نہیں جلایا۔ یہ تاریخ ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ قلنا، رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ حکم دیا، کسی فرشتے کو بھی نہیں، ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی، نار آگ کو کہتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ خبردار، اگر ایک بال کو بھی نقصان پہنچا حضرت ابراہیم کے، یہ توحید پرست ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ ان کے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہے، ان کی زندگی کے اندر توحید کا مشن ہے، ان کی زندگی کے اندر توحید کا پیغام ہے۔ خدا کی قسم کوئی بال بیگا ہو جائے، آگ کو حکم دے دیا گیا، آگ نے ایک بال کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی واسطے علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کہتے ہیں ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرو، وہ ولولہ پیدا کرو، وہ شوق پیدا کرو، وہ توحید کی عظمت دل کے اندر پیدا کرو، اور توحید کے لیے جینا، توحید کے لیے مرنا، رب کے لیے جینا، رب کے لیے مرنا، یہ ایک مشن بنا لو۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ میں بھی تمہارے لیے کیسے گلستان تیار کرتے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ہے سیرت ابراہیمی۔ چونکہ زمانہ وہی چل رہا ہے، قربانی کا زمانہ آنے والا ہے، حج کا زمانہ آنے والا ہے، یہ تمام کی تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہمیں سیرت ابراہیمی سے جڑنے کی ضرورت ہے اور اس سے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، قرآن میں سیرت بیان کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر پڑھ دیے، ترجمہ پڑھیے، علماء کے درس قرآن میں بیٹھ کر سنیے، اور سیرت ابراہیمی تاریخ میں بھی ہے اور ہسٹری میں بھی ہے، اس کو نکالیے اور دیکھیے اس سے ہمیں کیا کیا اہم سبق ملتے ہیں۔ 2-3 سبق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور دعا کی ہے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ ہمیں بھی ہر کام کے بعد دعا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دین کے لیے قربان کیا ہے۔ ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے، یہ حوصلہ کرنا چاہیے، ہم بھی اپنی نسلوں کو دین پر چلائیں گے، دین پر پروان چڑھائیں گے۔ اگر دین زندگی میں نہ ہوا تو ہم نے کیا ان کو دیا ہے؟ تو ان کی زندگیوں میں بھی دین کو پیدا کریں گے۔ پھر ایک میسج یہ بھی ملا، توحید کی امانت سینوں میں ہونا چاہیے۔ توحید یہی ہے، رب کو ایک ماننا، رب کو ایک تسلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس پر جو قربانیاں اور جو مشقتیں آئیں اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا، اور پھر بت پرستوں کو بتا دیا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ آخر میں ایک بات یہ ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وقف بچاؤ، دستور بچاؤ جو مہم چل رہی تھی وہ رکی نہیں ہے، الحمدللہ چل رہی ہے۔ 22 مئی کو عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماسیب ٹینگ میں خواتین کا خاص طور پہ پروٹیسٹ رکھا گیا ہے کہ وہ تمام کی تمام خواتین وہاں جمع ہو رہی ہے۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنی خواتین کو ہاکی گراؤنڈ 22 میں جمعرات کے دن بعد نماز مغرب وہاں لے جائیے، اور ایک آواز خواتین کی طرف سے بھی اٹھانی چاہیے کہ ہمیں اسلام نے جو تحفظ دیا ہے اس سے بڑھ کے تحفظ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمیں اسلام نے بہت تحفظ دیا ہے، اسلام نے ہماری عزت کو 4 چاند لگایا ہے، اسلام نے ہمارے حقوق بتلائے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمارا محافظ ہے، قرآن ہمارا محافظ ہے۔ خواتین وہاں سے ہاکی گراؤنڈ میں ایک آواز لگائے گی جو ملک کے چپے چپے کے اندر پہنچے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی اپنی خواتین کو بھی اس پروٹیسٹ کے اندر لے جائیں اور ہم بھی اس کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس ملک کے اندر اللہ ہم سب کے ایمان کو اور
ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے اور اسلام کی شناخت کو محفوظ فرمائے اور اسی طریقے سے اسلام کو پروان چڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔